اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور سورہ آل عمران ہم نے شروع کی تھی۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ان کے جو تراجم ہیں اور اس کے اندر جو موجود احکامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کریں گے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کروں گا، اس کے بعد اس کے اندر موجود احکامات ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے نازل کی آپ کی طرف کتاب۔ آپ سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کی یہاں پہ جو ہے وہ خصوصیات بیان ہوگی کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ کس حوالے سے ہے۔ منہ آیات محکمات، کچھ ایسی ہیں جو کہ محکم آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ محکم آیات کا مطلب ہے کہ جن کے احکام واضح ہیں، جیسے کہ نماز پڑھو، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، طریقہ جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، یہ محکم طریقہ ہے، یہ محکم حکم ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ یعنی کہ ام الکتاب ہیں، وہ مین پوائنٹ ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ متشابہ ہیں، یعنی ایسے احکامات ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، ان کا مکمل طور پہ نہیں پتہ۔ جیسے کہ جو ایک مثال ہے کہ شراب کا تو حکم شریعت میں موجود ہے، لیکن جو آج کل جو ہیروئن چلتی ہے، چرس جو ہے وہ چلتی ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ شریعت میں موجود نہیں ہے، تو آپ شراب سے استدلال کر سکتے ہیں، اس کا حکم یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جیسے شراب نشہ آور چیز ہے، اسی طرح جو ہیروئن ہے، جو چرس ہے، وہ بھی نشہ آور چیز ہے، اور وہ بھی لوگوں میں سکر پیدا کرتی ہے، یعنی نشہ پیدا کرتی ہے۔ فَعَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، کجی کا مطلب یہ ہے کہ الٹا پن ہے، وہ الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کچھ سوچتے ہیں کبھی کچھ سوچتے ہیں، کبھی عقیدہ توحید پہ ہوتے ہیں کبھی کفر پہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ، تو وہ پیروی کرتے ہیں جو اس میں سے چھپا ہوا ہے، یعنی جو چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم واضح نہیں نہ کیا، یعنی جو جن چیزوں کا واضح حکم نہیں ہے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے پیچھے نہ بھاگو، جو واضح ہیں جن کا حکم موجود ہے، جیسے کہ 4 قسم کے جو جانور ہیں وہ حلال ہیں، تو 5ویں کی طرف نہ بھاگو کہ کوئی اور بھی حلال ہو جائے، ہم اس کی طرف بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو حلال ہیں، جو شریعت نے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان کی طرف چلیں۔ منہ ابتغاء الفتنہ،
وہ اس لیے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان کو فتنہ حاصل ہو جائے، یعنی ان کو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، بلا وجہ متشابہ چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وابتغاء تعویلی، اور اپنی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، تعویلیں یعنی کہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ اس کا اچھا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہی مطلب ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، بلا وجہ کی جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں۔ وما يعلم تعویلہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا اصل مقصد ہے وہ تو میں جانتا ہوں نا، اس کی جو تعویل ہے وہ تو مجھے پتا ہے، تم لوگوں کو نہیں پتا۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں پکے ہو چکے ہیں، یعنی کہ جن کا علم جو ہے وہ پختہ ہے، یعنی کافی زیادہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کا جو علم ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، وہ دوسروں میں علم کے مقابلے میں سبقت رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، کوئی اچھی چیز ہے کوئی بری چیز ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا ہے، کہیں وہ ظاہراً ہے بیان ہوا، کہیں باطناً ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آگے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور جو محکم ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، جن کو عقل ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن ہے وہ نصیحت ہے نا، جو حدیث ہے وہ بھی نصیحت ہے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو بے عقل ہیں، جن کو اتنی عقل نہیں ہے، جو جانور ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، یہ یہاں پہ دعا ہے، یعنی کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آمین کا کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دیجیے گا، اپنے پاس سے رحم کی، ہم آپ کے حضور سے، آپ کی جناب سے رحمت کی امید مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی سب کو عطا کرنے والے ہیں، سب کو دینے والے آپ ہیں۔ ربنا، ہمارے رب، انک جامع الناس، آپ ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ یعنی یوم الحشر جو ہے، اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔